السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق، وقال تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى ليلة نصف شعبان قوموا ليلها صوموا نهارها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين۔ محترم معزز حضرات علماء کرام، بزرگان دین، عزیز نوجوانوں، اس وقت ہم لوگ شعبان کے نصف پر پہنچ کر اس رات پر ہم لوگ پہنچے ہوئے ہیں جس رات میں عموماً اس بات کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ ہم نمازیں ادا کریں، اللہ سے معافی مانگیں، توبہ کریں، استغفار کریں، اور اس دن رات کو سحری کریں اور دن میں روزہ رکھیں۔ آپ حضرات اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں، اسلام میں اللہ تعالیٰ نے احکام کے درجات بنائے ہیں۔ درجات احکام فرض ہے، واجب ہے، مستحب ہے، مسنون ہے، مندوب ہے۔ یہ درجات اسلام کے ہیں۔ جس طرح بدن میں اللہ نے اعضاء عطا فرمائے، ان اعضاء میں اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے درجات رکھے ہیں۔ بعض اعضاء وہ ہیں جس کے بغیر انسان کا وجود ہی نہیں، بعض اعضاء وہ ہیں جو ادھورا رہے تب بھی انسان رہ سکتا ہے، بعض اعضاء وہ ہیں جو نہ رہے تب بھی انسان رہ سکتا ہے۔ کتنے انسانوں کو آپ دیکھے ہوں گے بغیر ہاتھ اور پیر کے بھی لوگ جیتے ہیں، ہاتھ ہی نہیں، پیر ہی نہیں، پھر بھی ماشاءاللہ زندگی گزر رہی ہے۔ بلکہ آپ کو یہ بتاؤں، دنیا میں ایسے لوگ جو بغیر ہاتھ کے، بغیر پیر کے بڑے بڑے کارنامے انجام دے چکے ہیں۔ ان کو گنیس ریکارڈ میں ایک بڑا مقام حاصل ہے، کئی ایوارڈز وہ لے چکے ہیں۔ بغیر پیر کے، بغیر ہاتھ کے سوئمنگ کرتا ہوا انسان بھی دنیا میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کے بدن کو نمونہ بنا کر
یہ سمجھانا چاہتے ہیں، دیکھو یہ کہے ضرورت اور یہ کہے مقصد، ہاتھ اور پیر ضرورت ہیں، ضرورت کے بغیر بھی انسان جی سکتا ہے، لیکن اللہ نے انسان کے بدن میں فرض کا درجہ سر کو رکھا، فرض کا درجہ دل کو رکھا، فرض کا درجہ اللہ نے پھیپھڑے کو رکھا۔ یہ سب درجات فرض ہیں۔ کیا مطلب؟ دل کے بغیر کوئی انسان جی نہیں سکتا۔ اندر جو اعضاء پارٹس ہیں، اگر کوئی یوں کہے لیور کے بغیر جی رہا ہے، یہ ماننے کی بات نہیں ہے۔ دل کے بغیر جی رہا ہے، ماننے کی بات نہیں ہے۔ سر کے بغیر جی رہا ہے، ماننے کی بات نہیں ہے۔ ہاں، آنکھ کے بغیر جینے والا، کان کے بغیر جینے والا، زبان کے بغیر جینے والا آپ کو دنیا میں بہت ملیں گے، لیکن دل کے بغیر، لیور کے بغیر، دماغ کے بغیر، سر کے بغیر آپ کو جینے والا کائنات میں کوئی نہیں ملے گا۔ اسی طرح فرض کے بغیر اسلام نہیں ہے۔ اسلام فرضوں پر قائم ہے۔ بنی الاسلام علی خمس، اگر نماز نہیں اسلام نہیں، روزہ نہیں اسلام نہیں، زکوٰۃ نہیں اسلام نہیں، حج نہیں اسلام نہیں۔ یہ 4 فرائض کلمے کے بعد ایسے ہیں جو نہ ہو تو یوں سمجھو وہ مسلمان ہی نہیں۔ اسی لیے حج کے بغیر مرنے والے کو کیا کہا؟ مات یہودین او نصرانین، وہ یہودی بن کر مرا، نصرانی بن کر مرا۔ اللہ نے استعداد دینے کے باوجود اگر کوئی حج کیے بغیر مرتا ہے، یہودی بن کر مرنا، نصارہ بن کر مرنا، دونوں برابر۔ تو میں یہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، اسلام میں یہ فرض کا درجہ، جس طرح انسان میں بعض اعضاء فرض کا درجہ، بعض اعضاء واجب کا درجہ، بعض اعضاء مستحب کا درجہ، بعض اعضاء مندوب کا درجہ، بعض اعضاء آداب کا درجہ۔ بال نہیں ہے تو انسان رہ سکتا ہے، بالوں کے بغیر بھی رہ سکتا ہے۔ بال نہیں ہے تو وہ یوں نہ سمجھے کہ میری زندگی ختم ہو گئی۔ ارے بھائی، کتنے دنیا میں بغیر بالوں کے جی رہے ہیں، بغیر کھالوں کے آپ انسان کو نہیں دیکھ سکتے۔ کھال کے ساتھ ہی ہوگا، لیکن بال کے بغیر تو انسان بہت سارے ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہ گردے میں جینے والے کروڑوں لوگ ہیں جو ایک ہی گردے میں جیتے ہیں، جن کا یہ گردہ فیل ہو چکا، جن کا یہ گردہ ناکام ہو چکا، جن کا یہ گردہ مر چکا، ناک کے ایک سوراخ میں گوشت بھر گیا اور ایک ہی سوراخ میں وہ سانس لے رہے ہیں، بلکہ دونوں ناک کے سوراخ بند، منہ سے سانس لے کر جینے والے لوگوں کا طبقہ بہت بڑا طبقہ ہے۔ الغرض مجھے یہ عرض کرنا ہے، اسی طرح شعبان کی جو رات ہے، اس کی عبادت بالکل مستحب کا درجہ۔ کس کا درجہ بھائی؟ لوگ بعض مرتبہ بیان سن کر پریشان ہو جاتے ہیں۔ ارے بھائی، کوئی کہہ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے نہیں ہے۔ یہ ہے کا مطلب کیا ہے، نہیں ہے کا مطلب کیا ہے؟ ان کو یہ سمجھنا چاہیے، نہیں ہے کہنے والے فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، سنت مؤکدہ نہیں ہے، یہ کہنا چاہتے ہیں۔ جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں مستحب ہے، ادب ہے، سنت غیر مؤکدہ ہے، بس یہ کہنا چاہتے ہیں۔ ہے کہنے والے بھی غلط نہیں ہے کہنے والے بھی غلط نہیں، بلکہ ان لوگوں کو غلط قرار دیا جا رہا ہے جو لوگ مستحب کو واجب کا درجہ دیتے ہیں، مستحب کو فرض کا درجہ دیتے ہیں۔ ان سے یوں کہا جاتا ہے آپ نے غلط کیا، اور جو لوگ ہے کہتے ہیں ان کو بھی ہم غلط نہیں کہیں گے، وہ کہتے ہیں بھائی فرض نہیں ہے، مستحب تو ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک بار ہی صحیح قبرستان تشریف لے گئے، ایک بار ہی صحیح آپ نے رات کو رویا، ایک بار ہی صحیح آپ نے روزہ رکھا، ایک ہی بار صحیح آپ نے کیا۔ لیکن یہاں یہ بھی بات ذرا توجہ، سرکار نے حضرت عائشہ کو نہیں جگایا
ام سلمہ کو نہیں جگایا، ام حبیبہ کو نہیں جگایا، زینب کو نہیں جگایا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے سودا کو نہیں جگایا؟ کیوں؟ یہ بتانے کے لیے بس جو جاگ رہے ہیں جاگے، جو نہیں جاگ رہے ہیں چھوڑ دو، لازم مت قرار دو۔ رات کو جاگنا ضروری ہے، رات کو عبادت کرنا ضروری ہے۔ رات کو لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ جاگنا ضروری ہے، تو اس لیے کیسے جاگتے ہیں؟ ایک بڑا طبقہ نوجوانوں کا بیکار جاگتا ہے، ان کا جاگنا صرف اور صرف گناہ ہے، صرف اور صرف گناہ۔ پہلے ہی رسم، پہلے ہی رواج، پہلے ہی ایک مستحب عمل۔ بس بھائی اگر اللہ آپ کو توفیق دے دے قبرستان چلے جایا کرو، اللہ آپ کو توفیق دے دے تہجد پڑھ لیا کرو، اللہ آپ کی توفیق دے دے صلاۃ التسبیح پڑھ لیا کرو، اللہ آپ کو توفیق دے دے اللہ کے سامنے صلاۃ التوبہ پڑھ لیا کرو، بس اتنا ہم کہیں گے، یوں نہیں کہیں گے ہر حال میں مسجد میں رہو، نہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام مسجد نبوی میں عبادت نہیں کیے، مسجد نبوی بند۔ اللہ کے رسول کی نماز گھر میں ہوتی تھی، تہجد گھر میں ہوتی تھی۔ آج بھی آپ چلے جائیں روز اقدس کے بالکل پیچھے 2 صف کا ایک چھوٹا سا چبوترا نظر آئے گا، اسے کہتے ہیں مصلی تہجد، تہجد کا مصلی، جہاں اللہ کے رسول تہجد پڑھا کرتے تھے، آج بھی موجود ہے۔ وہ کیا ہے؟ مسجد نہیں ہے، گھر ہے حضور کا۔ تو پتہ چلا تہجد گھر میں پڑھنا افضل، اشراق گھر میں پڑھنا افضل، چاش گھر میں پڑھنا افضل، اور تمام نفل نمازیں گھر میں پڑھنا افضل، تمام سنتیں گھر میں پڑھنا افضل۔ اسی لیے حضور نے فرمایا جعل المساجد للفرائض، مسجدیں فرض نمازوں کے لیے ہیں اور نفل جا کر گھر میں پڑھا کرو۔ بعض لوگوں کو بڑا اعتراض ہوتا ہے، کیا بھئی مولانا سیدھا مصلی پر آتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، نماز پڑھا کر سیدھے گھر کو چلے جاتے ہیں، ان کو معلوم ہونا چاہیے ارے اللہ کے بندو گھر میں ہی حضور نے سنت پڑھنے کا حکم دیا ہے، لا تجعلوا بیوتکم قبورا، حضور نے کہا گھر میں سنتیں پڑھا کرو۔ جس گھر میں سنتیں پڑھی جائیں 3 فضیلتیں حاصل ہوں گی۔ نمبر 1 گھر کے اندر کا جھگڑا ختم، نمبر 2 گھر کے اندر کی بے برکتی ختم، نمبر 3 نسلوں کو اللہ دین پر استقامت دے گا۔ یہ 3 فائدے ہیں کہاں؟ گھر میں سنتیں پڑھنے سے۔ تو یہ تو رہی بات مختصر سی بات شب برات کے سلسلے میں۔ اس میں آج کل تو بھائی ویڈیو وغیرہ دیکھ کر لوگ پریشان ہوتے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے نہیں ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں دیکھو ادھورا مسئلہ مت بتایا کرو۔ جیسے ایک مثال دیتا ہوں، نکاح کی دعوت جائز نہیں ہے، لوگ اتنی بات بول کر خاموش ہو جاتے ہیں۔ جیسے محراب میں نماز پڑھنا مکروہ ہے، اتنی بات بول کر لوگ خاموش ہو جاتے ہیں۔ آگے کے بعد کب مکروہ؟ جب محراب مصلیوں سے اونچا ہو، جب محراب مصلیوں سے نیچے ہو، جب محراب مصلیوں سے جدا ہو، تب جا کر محراب میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ جب محراب مصلیوں سے متصل ہو، مکروہ کیسے بھائی؟ مکروہ کیسے؟ ٹھیک ہے جب مکروہ ہے تو محراب بنانا بھی تو مکروہ ہے۔ محراب بنانا سنت، محراب میں کھڑے ہو کر نماز پڑھانا مکروہ۔ جب اونچا ہو، جب نیچے ہو، جب جدا ہو، یہ 3 علتوں میں محراب میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا مکروہ قرار دیا، نارمل اوقات میں نہیں ہے۔ اسی طرح نکاح میں دعوت جائز نہیں، کس کے لیے؟ نوشوں کے گھر والے مانگ کر نہ کھائے، مانگ کر نہ کھائے۔ بھائی ہم آ رہے ہیں، 50 لوگ آئیں گے، 100 لوگ آئیں گے، 500 لوگ آئیں گے، تم لوگوں کو نکاح کی دعوت کرنا ہوگا، ناجائز، جائز نہیں ہے۔ اس لیے کیا کریں؟ نکاح ہو گیا، نکاح ہونے کے بعد لڑکے والوں سے کہہ لیں ارے بھئی شام کو ولیمہ ہے، دن میں نکاح ہوا، تم اپنے مہمانوں کو کھلا لو، ہم اپنے مہمانوں کو کھلا لیں گے۔ تو وہ لوگ اپنے مہمان کو کھلا لیں، دوپہر کا کھانا، اسے نکاح کا کھانا نہیں کہتے،
یہ لوگ اپنے مہمان کو کھلا لے دوپہر کا کھانا، اسے نکاح کا کھانا نہیں کہتے۔ یہ بعض لوگ جو ادھورا مسئلہ سمجھتے ہیں وہ لوگ کیا کہتے ہیں، نکاح کا کھانا مکروہ ہے اس لیے کھانا ہی نہیں بنائے۔ لڑکے والے بھی ہوٹلوں میں، لڑکی والے بھی ہوٹلوں میں۔ یہ کیسا مہمان نوازی ہے بھائی، یہ کیسی مہمان نوازی ہے؟ لڑکی والوں کے ذمے ہے لڑکی والوں کے مہمانوں کی مہمان نوازی کرنا۔ تمہیں 2 دن پہلے بلائے، 2 دن پہلے بلانے کے بعد ان کو ناشتہ کرائے گا کون؟ تم کراؤ گے۔ دوپہر کا کھانا کون کھلائے گا؟ تم کھلاؤ گے۔ رات کا کھانا کون کھلائے گا؟ تم کھلاؤ گے۔ نکاح ہو گیا، پھر دوپہر کا کھانا کون کھلائے گا؟ ہوٹل والا کھلائے گا۔ ارے وہ بھی تم ہی کھلاؤ گے، لیکن تمہارے پاس وہ کھانا نکاح کا کھانا نہیں، دوپہر کا کھانا۔ ہاں البتہ لڑکے والے مانگ کر وہ کھانا نہ کھائے، یہ ہے پورا مسئلہ، سمجھے بھائی؟ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں اسی طریقے سے کوئی مکروہ کہنے والا مکروہ کہہ دیا، کوئی کہنے ترغیب دینے والا ترغیب دے دیا، درجہ نہیں بتایا کس طرح کی ترغیب ہے، کس طرح کی کراہت ہے، اس کو بتانے کے لیے میں نے یہ مسئلہ بیان کر دیا۔ اب دوسری بات، عام طور پر آج کا جو دین ہے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی تقدیر، جس طریقے سے 4-5 چیزیں اللہ تعالیٰ طے کرتے ہیں اس کے سلسلے میں احادیث میں ذکر موجود ہے، ہم انکار نہیں کرتے، احادیث میں ذکر موجود ہے۔ آج کا دن اللہ رزق متعین کرتا ہے، یہی بات شب قدر کے بارے میں بھی ہے، جو بات شب برات کے بارے میں ہے یہی بات شب قدر کے بارے میں ہے۔ شب قدر نص قطعی سے ثابت ہے، شب برات یہ ضعیف حدیث سے ثابت ہے، تو دونوں میں فرق ہو گیا۔ تو شب قدر کا نام ہی قدر کے معنی متعین کرنا، وہاں پر رزق اللہ متعین کرتا ہے، زندگی اللہ متعین کرتا ہے، عزت اور ذلت اللہ متعین کرتا ہے، اس کے حیات اور ممات اللہ متعین کرتا ہے، وہ بھی شب قدر۔ اور بعض لوگ آج کی رات کو بھی یہی حدیث کو ثابت کرتے ہیں اور یوں کہتے ہیں آج اللہ بنو کلب کے بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ جہنم سے نجات دیں گے۔ یہ بھی حدیث سے ثابت ہے جن کو بعض علماء نے مانا، بعضوں نے نہیں مانا۔ ہم ایک بات کہتے ہیں جو مانتے ہیں یہ مانو انشاءاللہ اللہ نجات دے گا، تو اللہ ضرور نجات دے گا۔ جو نہیں مانتے ہیں ان کو اپنے حال پر چھوڑ دو، جھگڑو مت۔ بعض لوگ جانتے کچھ نہیں جھگڑتے ہیں، ان کو بے وقوف کہتے ہیں۔ ارے بھائی تو بھی ان پڑھ، یہ بھی ان پڑھ، یہ بھی یل بوڑ، دونوں یل بوڑا لڑ رہی۔ گدھے سے گدھے ملے، دلدار سے دلدار ملے، ہوئی 2 باتیں، گدھے سے گدھے ملے، ہوئی 2 لاتیں۔ گدھے آپس میں ملے تو کیا کر لیتی؟ لاتا مار لیتی، باتیں کیا کرتی انہوں؟ دلدار سے دلدار ملے، ہوئی 2 باتیں۔ تو یہ بھی یل بوڑ، لڑتا کیا ہے؟ پہلے مدرسہ کی پہلے دعوت لڑتا ہے۔ اسے کہنا چاہیے ارے عقل مند، تو جانتا ہی کیا ہے لڑنے کے لیے؟ کتنا علمی معیار ہے؟ ایک میکینک کے پاس ہم گئے، ارے جناب اس گاڑی کے سلسلے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اس نے کہا یہ گیا 10 فہرست نکال کر بتا دیا، یہ تمام چیزیں چلی گئی۔ آپ ماہر مہمان میکینک کے پاس گئے، اس نے کہا کیا بھی نہیں گیا حضرت، اسکرو ڈھیلا ہو گیا اتنا اچھے۔ اسی طریقے سے آپس میں جہالت کے ساتھ لڑو مت۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ قرآن حکم دیتا ہے کوئی بھی مسئلے میں آپ کو کنفیوژن ہو، آپ کو بات سمجھ میں نہ آئے، آپ کو شک ہو، آپ کو شبہ ہو، آپ کو وسوسہ ہو، جو جانتے ہیں ان کے پاس پہنچ جائیے، مسئلے کا حل ہو جائے گا۔ صحابہ کے زمانے میں بھی لائٹ لڑائیاں ہوتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد کے اندر داخل ہوئے، یہ ایک صاحب قرآن پاک پڑھ رہے تھے،
حضرت عمر کو غصہ آیا، ان کا قرآن سن کر وہ رومال لپیٹ کر اس کے گلے میں ڈال کر پھندا بنا کر کھینچتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب دیکھا اتنا زور سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے گلے میں پھندا بنا دیا کہ اس کا گلا دبے جا رہا تھا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا اترکہ یا عمر، عمر پہلے اس کا گلا ہلکا کرو، اس کا گلا ہلکا کرو۔ ارے بھئی یہ جو تم پھندا بنائے ہو اس کو ہلکا کرو، چھوڑو۔ چھوڑا۔ کہا اللہ کے رسول مقدمہ لایا ہوں۔ کہا کیا مقدمہ؟ کہا حضور یہ قرآن پڑھ رہا ہے، اس طرح جس طرح آپ نے ہمیں نہیں سکھایا، جس طرح آپ نے سکھایا اس کے خلاف پڑھ رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا پڑھو، وہ پڑھنے لگے۔ فرمایا حضور نے ہاکذا انزلت، قرآن ایسے ہی نازل ہوا۔ دوسرے حضرت عمر سے کہا تم بھی پڑھو، حضرت عمر پڑھنے لگے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاکذا انزلت، ایسے ہی نازل ہوا۔ حضرت عمر پریشان ہو گئے، پوچھنے لگے اللہ کے رسول یہ کیسی بات ہے؟ اس سے بھی کہہ رہے قرآن ایسے ہی نازل ہوا، مجھ سے بھی کہہ رہے ایسے ہی نازل ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضور نے فرمایا انزل القرآن علی 7 احرف، اے عمر قرآن 7 انداز میں نازل ہوا ہے، 7 انداز میں نازل ہوا ہے۔ قرآن پاک میں جس وقت 7 قرات ہمارے بھی بچے جانتے ہیں مالک یوم الدین، لیکن قرات ملکی یوم الدین بھی ہے، ملکی یوم الدین بھی ہے۔ مختلف قسم کے 11 قسم انداز میں مالک یوم الدین کو پڑھا گیا، صرف مالک یوم الدین 11 انداز میں پڑھا گیا ہے۔ جب آپ سنو گے یوں کہو گے بھئی اتنا بڑا قاری ہے، غلط پڑھ رہا ہے۔ غلط نہیں پڑھ رہا، وہ اپنی قرات کر رہا ہے، وہ اپنی قرات، اس کو کہتے ہیں 7 قرات یا 7 عشر۔ وہ قراء جانتے ہیں کس کس انداز سے قرات پڑھی جاتی ہے، کہاں کھینچنا کہاں نہیں کھینچنا، کہاں رکنا کہاں نہیں رکنا۔ کسی قرات میں رکتے ہیں، کسی قرات میں رکے بغیر چلتے ہیں۔ اسی طرح اختلاف ہمارے درمیان پہلا مدرسہ ہے یا پہلے دعوت ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ تو سب سے بڑا جاہل ہی پوچھ سکتا ہے، جس کو سیرت سے کوئی واقفیت ہی نہیں، جس سے سیرت سے کوئی تعلق ہی نہیں، جو حدیث ہی نہیں جانتا، جو سرکار کی زندگی ہی نہیں جانتا۔ یوں کہا جائے گا ارے اللہ کے بندے، سب سے پہلے اللہ کے رسول علیہ السلام کو اللہ نے جو وحی نازل کی وہ کون سی تھی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ وہ چھوڑیے، سب سے پہلے حضرت آدم کو اللہ نے کیا سکھایا؟ علم آدم الاسماء کلہا۔ لوگ کہتے ہیں پہلا مدرسہ حرا، میں تو کہتا ہوں پہلا مدرسہ اللہ تعالی پہلا مدرس ہے، تو اس سے پہلے فرشتے متدرس تھے۔ اللہ مدرس، فرشتے متدرس متعلم، اللہ مدرس، پھر جنات متدرس، پھر اللہ مدرس، تیسرے نمبر پر انسان متدرس۔ اللہ نے حضرت آدم کو سب سے پہلا سبق دیا آسمان میں، اور جہاں پڑھنا پڑھانا ہوتا ہے اسی کو مدرسہ کہتے ہیں۔ مدرسہ کسے کہتے ہیں؟ جہاں پڑھنا پڑھانا ہوتا ہے تو اسی کو مدرسہ کہتے ہیں۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے اللہ نے جو وحی نازل کیا وہ غار حرا میں، غار حرا پہلا مدرسہ، توجہ سے سمجھے۔ اور اللہ نے پہلا مدرسے میں حکم کیا دیا؟ اقرا، آپ پڑھیے۔ علماء کہتے ہیں ہر ایک چیز سے پہلے اللہ نے پڑھنے کا حکم دیا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اللہ کی ذات اپنا تعارف کراتے ہوئے بھی اللہ کہتا ہے وَاعْلَمُوا، پہلے جان لو۔ اسی لیے کہا جاتا ہے جو لوگ نہیں جانیں گے وہ لوگ صحیح ڈھنگ سے کوئی عمل نہیں کر سکیں گے۔ پہلے کہا جائے گا کوئی بھی بندہ اسلام قبول کرتا ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے،
کوئی نہ کوئی بندہ آتا ہے، اسلام کی درخواست کرتا ہے، مجھے اسلام قبول کرنا چاہیے، اس کو ہم کلمہ پڑھاتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کلمہ پڑھانے کے بعد وہ بندہ خود پوچھتا ہے مجھے اسلام قبول کرنے کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ ارے پوچھتا کہ نہیں پوچھتا؟ اسی کو کہتے ہیں علم۔ السوال نصف العلم، سوال آدھا علم ہے۔ وہ پوچھے گا بتائیے مجھے کیا کرنا چاہیے، ہم اس کا جواب دیں گے، تو یہ جواب علم کا کھینچنے کے لیے، علم کو نکالنے کے لیے، علم کو اتارنے کے لیے سوال گویا کے چابی ہے۔ سوال حضرت صحابہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آدھا دین سوال سے لے کر ہمیں عطا کی۔ پوچھتے تھے صحابہ اکرام حضور سے، ہر ایک بات کو پوچھتے تھے، تو علماء کہتے ہیں سب سے پہلے اللہ کے رسول علیہ السلام کو اقرا کا حکم دیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام مدرسے میں جس طریقے سے پڑھنا پڑھانا ہوتا ہے، غار حرا میں اللہ نے حضور کو پڑھایا حضرت جبریل کے واسطے سے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ 5 آیتیں لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر کو تشریف لائے۔ بخار آ گیا۔ علماء کہتے ہیں اگر کسی بچے کو آپ اسکول میں داخل کراتے ہیں تو وہ حضرت آدم علیہ السلام کی درسگاہ کی تعلیم ہے، جہاں پر حضرت آدم کو اللہ نے تمام چیزوں کا نام سکھایا، وہی چیزوں کا نام اسکول میں سکھایا جاتا ہے۔ اگر آپ مدرسے میں داخل کراتے ہیں، یہ غار حرا کا درسگاہ ہے، جہاں پر اللہ نے سب سے پہلے اپنا نام سے پڑھنے کا حکم دیا۔ اسکول میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اسباق شروع نہیں ہوتے، مدرسے میں بسم اللہ سے اسباق شروع ہوتے ہیں۔ جو ہی آپ آئیں گے تو سب سے پہلے استاذ کیا کریں گے؟ بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے بسم اللہ پڑھائیں گے۔ یہ بسم اللہ پڑھانا کیا ہے؟ غار حرا کا حکم ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اقرأ پڑھیے بسم ربک الذی خلق، اس ذات کا نام لے کر جس نے آپ کو پیدا کیا۔ تو ہم بسم اللہ سے اسباق شروع کرتے ہیں۔ تو دوسری بات کیا ہے؟ جب بسم اللہ سے ہم نے سبق شروع کیا تو وہ درسگاہ اصل درسگاہ، اور جو ہی درسگاہ میں آ گئے تو اللہ کے رسول علیہ السلام کو بخار آ گیا۔ حضرت شیخ فرماتے تھے جس وقت مدرسے میں بچہ آتا ہے 2 دن کے بعد اسے بخار چڑھنے لگتا ہے، فرمایا علم نبوت کی علامت ہے، وہ بخار کے ساتھ ہی آنا شروع ہوتا ہے۔ مدرسے کو بچہ آیا بخار آ گیا، مکتب کو بچہ آیا بخار آ گیا، اسباق پڑھنے بچے آئے بخار آ گیا۔ بعض مرتبہ بڑوں کو بھی مدرسے میں داخلہ لیتے ہیں بخار آ جاتا ہے۔ ٹینشن کی بات نہیں، مینشن کرتے ہوئے چلو، اللہ علم نبوت دیتا چلا جائے گا۔ دوسری بات، 3 سال کے بعد اللہ نے پڑھانے کے بعد خاموشی سے سیکریٹ پڑھنا پڑھانا چلتا رہا۔ 3 سال ظاہری وحی نہیں، باطنی تربیت، باطنی نزول، باطنی اللہ کے طرف سے فیضان ہو رہا تھا۔ کتنے سال تک؟ جب 3 سال گزر گیا، اللہ کے رسول علیہ السلام کو حکم دیا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ تو پہلے مدرسہ، اسی لیے میں کہتا ہوں سیکھ کر دعوت دو گے، صحیح دعوت دو گے، سیکھے بغیر دعوت دو گے، لوگ گمراہ ہوتے چلے جائیں گے۔ اس کی مثال ایسی جیسے نیم حکیم خطرے جان، نیم ملا خطرے ایمان۔ ایک حکیم صاحب نیم تھے، نیم
نیم کے معنی کیا؟ ہاف. آج کل تو ہاف بہت زیادہ، آدھے گڑے کی آوازاں زیادہ. جو آدھا گڑا ہوتا ہے اس کی آوازاں فل. چلراں کی آوازاں زیادہ. چلراں دیکھو جیب میں رہتی جو دو چپ، یہ آوازاں. نوٹا کٹے کٹے رہتے جو آوازاں نہیں کرتے کیا بھائی؟ نوٹ آوازاں کرتے ہیں. آپ کروڑوں روپے رکھ لیجئے، یہ ایک آواز بھی نوٹ سے نہیں نکلے گی. چلراں دو رہیں گے، آوازاں پر آوازاں، آوازاں پر آوازاں، آوازاں پر آوازاں. علماء کیا فرماتے ہیں کہ جو نیم ہوتے ہیں دنیا میں تو ذرا کھل کر کہنا چاہتا ہوں، دعوت و تبلیغ میں آج جو دو حصے نمایاں ہوئے ہیں، تم سب کو بھی معلوم ہونا چاہیے، اس کو آپ کنفیوز کرنے کی ضرورت نہیں. جو دو حصے ہوئے ہیں وہ کیوں ہوئے؟ ایک طرف نیم دعوتی، ایک طرف سمجھدار دعوتی. جہاں پر نیم تھے وہاں آوازیں زیادہ، شور زیادہ، بے اصولی زیادہ، اور غلو زیادہ، علو زیادہ. سنت کے خلاف، شریعت کے خلاف، جمہور کے خلاف، علماء کے خلاف وہاں پر باتیں ہی باتیں ہوتی رہیں گی. جب ہمارے اکابر نے دیکھا ارے ان اناڑیوں کی وجہ سے، ان جاہلوں کی وجہ سے، ان نیموں کی وجہ سے، ان ادھوروں کی وجہ سے دعوت عالم میں بدنام ہوتی جا رہی ہے، اس کے لیے کرنا کیا؟ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. او نیموں، او نیم حکیموں، نیم دائیوں، او ادھورے لوگوں، ناسمجھ لوگوں، تم جدا ہو جاؤ ہم سے. انہوں نے کہا ہم جدا نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ہم ہی تم سے جدا ہو جاتے ہیں. ماں باپ پہلے بچے کو نکالتی، بچہ کمینہ ہو گیا، نالائق ہو گیا، رذیل ہو گیا، نافرمان ہو گیا، نڈر ہو گیا، دشمن ہو گیا، عیار ہو گیا، تو کیا کرتا ہے؟ جن ماں باپ گھر بنا کر دیے انہیں کو نکال دیتا ہے. ارے ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ماں باپ کو نکال دیتا ہے. ارے یہی باپ کما کما کر تجھے یہ زمین، یہ مکان، یہ عزت، یہ شان، یہ شادی بیاہ میں پورے اخراجات اس نے کیا، اور آج وہ بیچارہ کمزور ہو گیا. طرح طرح کی باتیں سناتے ہو، اور اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے. آج تو جتنا تیرے باپ کے ساتھ کیا اس سے زیادہ تیری اولاد تیرے ساتھ کرے گا، اس سے زیادہ. لکھ کر رکھ لو، اگر تو نے باپ کو ایک بات سنائی ہے تیری اولاد 2 باتیں سنائے گی. اگر تو نے تیرے باپ کو 10 باتیں سنائی ہے تیری اولاد 100 باتیں سنائے گی. اگر تو نے تیرے باپ کو آنکھ دکھایا تیرے اولاد تیری زبان کھولے گی. اگر تو نے تیرے باپ کے سامنے زبان کھولی ہے تیری اولاد لاٹ مار کر تجھے نکالی. کما تدین تدان. اس لیے کہتا ہوں میں بھی اپنی ذات کو بھی نصیحت کر رہا ہوں اور آپ کو بھی. میرے نکاح کے وقت میں اپنے دلہنوں کو جو نصیحتیں عموماً ہمارے اکابر کرنے کو کہتے ہیں، ان نصیحتوں میں ایک نصیحت میں تحدیث بالنعمہ کے طور پر کہتا ہوں. میرے بیگم سے میں نے یوں کہا، میرے والد مجھے 1000 باتیں سنائیں گے لیکن اس کو برا نہیں سمجھنا، کبھی نہیں. یوں نہیں سمجھنا میں مفتی صاحب کی بیوی ہوں. مفتی صاحب بڑے شان والے، بڑی عزت والے، بڑے احترام والے، ان کے یہاں ان کے طلبہ عزیز کے یہاں ان کی ایک عزت ہے، ان کا ایک مقام ہے، وہ سب کے سب پرائیویٹ سیکشن ہے ہمارا. یہ میرے والد کبھی ناراض ہوں گے، میرے والد کبھی گرم ہوں گے، میرے والد کبھی کوسیں گے، میرے والد کبھی مجھے محبت سے اپنے گلے سے لگا لیں گے. ان کے لیے 100% وہ سب آزادی کے ساتھ اجازت ہے. جو بھی کریں گے وہ میری تربیت کے لیے کریں گے، میری ترقی کے لیے کریں گے، لیکن اس کو میں بھی کبھی برا نہیں سمجھوں گا اور تم بھی کبھی برا نہیں سمجھنا. ہمیں لوگ والد صاحب میرے بات بولا لگے تو کیا تمہیں میری جوڑی کے سامنے بول رہی، میرے بچے کے سامنے بول رہی.
اور آج کل یہ نوجوانوں کو باپ کی عزت ہی نہیں رہی. ہم لوگوں کو جو تربیت دی گئی، باپ نیچے بیٹھے ہو، بیٹا کبھی اوپر نہ بیٹھے. حضرت لقمان حکیم نے نصیحت کی، باپ کے سامنے چلو مت. میں تو کہتا ہوں ہمیشہ، شیخ سے بڑھ کر، استاد سے بڑھ کر باپ کا درجہ ہوتا ہے. اور آج کل لوگ باپ کی عزت نہیں کرتے، شیخ کی عزت کرتے ہیں. باپ کی عزت نہیں کرتے، استاد کی عزت کرتے ہیں. باپ کی عزت نہیں کرتے، خاندان کے بڑے کی عزت کرتے ہیں. ارے اللہ کے بندے، تیرے اوپر فرض ہے رضا الوالد فی رضا الرب. اللہ کو تو راضی کرنا چاہتا ہے، پہلے تو اپنے باپ کو راضی کر. باپ کو راضی کر. باپ اوسط من ابواب الجنہ، جنت کا درمیانی دروازہ ہے. باپ راضی تو اللہ راضی، باپ ناراض تو اللہ ناراض. باپ راضی رہے گا جنت کا دروازہ کھلے گا، باپ ناراض رہے گا جنت کا دروازہ بند. ماں جنت ہے یقیناً، لیکن باپ جنت کا دروازہ ہے. لوگ خالی ماں جنت ہے، ماں جنت ہے، ماں جنت ہے، ماں جنت. جیسے میں نے کہا نہیں، ادھورا مسئلہ بیان کرنے کو لوگ عادی ہو گئے ہیں. خالی ماں جنت ہے، ماں جنت ہے بولیں گے، باپ جنت کے دروازہ وہ نہیں بولیں گے. ارے پاگل لوگ ہیں. ماں جنت ہے، بہت اچھی بات. جنت کو تو خوب سجا رہا ہے، خوب اس کو منا رہا ہے، خوب اس کی خدمت کر رہا ہے. باپ چھپ کے بیٹھو بات میں، چھپ کے بیٹھے جی، تم نہ جانے معلوم نہیں، چھپ کے بیٹھو، تمہارا دماغ کام نہیں کرتا. نہیں، باپ بولتے ہیں چاہے ریپیٹڈ بات بولے. جیسے لطیفہ احساس کے طور پر کہتا ہوں، باپ نے پوچھا بیٹا وہ کیا؟ کہا کوا با ہوا. کیا بیٹا وہ؟ کچھ دیر کے بعد کوا با ہوا. کچھ دیر کے بعد با وہ کیا بیٹھ کے سو؟ ہاں کوا جی. کتنے بار بولنا کوا جی؟ وہ بولے سمجھ میں آتا نہیں، یہ بیٹے کا رویہ. تو باپ نے کہا بیٹا اسی طرح تو بچپن میں مجھ سے پوچھا باؤ کیا ہے، باؤ کیا ہے، باؤ کیا ہے. 50-60 مرتبہ تو نے مجھ سے یہی سوال کرتا رہا. وہی لاڈ اور وہی پیار، وہی شفقت، وہی محبت سے 70 مرتبہ میں یہی اسی طرح جواب دیتا. اور آج ادب کی بڑی کمی ہے، کوئی ادب نہیں، دنیا سے ادب ہی نکل گیا. ہم آج بھی یہ 20 سال کے عرصے میں یہ دیکھ رہے ہیں کتنے ماں باپ اپنے اولاد کو بد دعا دیتے ہوئے زندگی گزارتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئے. آج ہم لوگ تھکالی جنم کئی کو جیلے تھے سو، تھکالی جنم، وغلطان جنم. یہ کاسٹ کی عزت نہیں، نہ سوسائٹی میں، نہ خاندان میں، نہ سسرال میں. کیوں؟ ماں باپ کی بد دعا کی نحوست. سب کے پاس حضرت دعا کرو جی، سب سے پہلی دعا تمہارا بابا کرنے لیو جی. حضرت کے پاس کیا دعا لیتی سو؟ درگاہ میں جاؤ کیا دعا کرتی سو؟ درگاہ کے پاس جب لڑک رہا یہاں سے وہاں سے یہاں، وہاں سے طواف کر رہا سلوک لے کچھ کیا کہتو منت پہلے باپ سے مانگ. باپ اگر ہاتھ اٹھا کے تیرے حق میں دعا کر دے، اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتا. ماں دعا کر دے اللہ رد نہیں کرتا. ماں باپ کی دعا اللہ کے یہاں اولاد کے حق میں سب سے پہلے قبول ہوتی ہے. اور تم تو ماں باپ کو تو ناراض کر رکھے ہو. امی کو وقت دو، ابا کو وقت دو. نہیں، ابا کو کم از کم فون میں پیار اور محبت سے بات کیا کرو، ان کو ناراض مت کرو، ان کے زبان سے بد دعا مت کیا کرو. خیر، میں عرض کرنا چاہتا ہوں آج کل جو تبلیغ کے 2 حصے جو ہوئے وہ کیوں ہوئے؟ ایک طرف کم عقلوں کی جماعت الٹی سیدھی باتیں کہہ کر شریعت کو بدنام کرنے والی، مثلاً اللہ کے ہاتھ میں ہدایت نہیں ہے کہنے والی جماعت، انبیاء کی توہین کرنے والی جماعت، صحابہ کو نکمے نعوذ باللہ کہنے والی جماعت. یہ طرف
اور ایک طرف وہ جماعت جو انبیاء کے ادب کرنے والی، صحابہ کے ادب کرنے والی، علماء کے ادب کرنے والی، اور مدارس کے ادب کرنے والی، مساجد کے ادب کرنے والی. اگر کوئی اس جماعت میں رہنے والا یہ جملہ کہتا ہے مدارس سے کچھ نہیں ہوتا، ہم کہتے ہیں تو اس جماعت کا نہیں اس جماعت کا ہے، اس جماعت میں آ کر پڑا ہوا ہے. تو وہاں جا، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، تو وہاں جا، یہاں رہ کر وہاں کی زبان نہ بول، یہاں رہ کر وہاں کی باتیں نہ کر، یہاں رہ کر وہاں کا عقیدہ نہ پھیلا، یہاں رہ کر وہاں کے فتنے نہ مچا، یہاں رہ کر یہاں کی زبان بول، وہاں جا کر وہاں کی زبان بول دے. تو جب ہم میں سے ہے، علماء دیوبند میں سے ہے، علماء مشائخ میں سے ہے، علماء اہل سنت میں سے ہے، جو علماء جمہور کے ساتھ ہے، علماء حق کے ساتھ ہے، علماء شریعت کے ساتھ ہے، علماء سنت کے ساتھ ہے، علماء اہل قرآن اور اہل حدیث کے ساتھ ہے، جس کو کہتے ہیں اہل حق. تو یہاں کی زبان بول، وہاں کی نہیں. تو یہاں کی زبان کیا؟ ہم ہر دن کے کام میں ساتھ دیں گے، کہو انشاءاللہ. ہم یہاں کے ہیں وہاں کے ہیں، ارے بولے بھائی یہاں کے وہاں کے، یہاں کے وہاں کے نہیں ہیں. جب یہاں کے ہیں، یہاں کی زبان، یہاں کی باتیں، یہاں استاذ کا ادب ہے، یہاں شیخ کا ادب ہے، یہاں ماں کا ادب ہے، یہاں باپ کا ادب ہے، یہاں نبیوں کا عقیدہ ہے، یہاں صحابہ کا ادب ہے، یہاں قرآن کی تابعداری ہے، یہاں حدیث وفاداری ہے، یہاں سنتوں کے مطابق زندگی گزاری ہے، اور یہاں تمام اللہ کے نیک برگزیدہ بندوں کی قدردانی ہے، اور یہاں مدارس کا ادب ہے، مکاتب کا ادب ہے، مومنوں کا ادب ہے. اور وہاں مدارس کا مذاق، علماء کا مذاق، تصنیف کا مذاق، انبیاء کا مذاق، صحابہ کا مذاق، یہاں تک کہ سرکار کی شادیوں کا مذاق. ہم یہاں کے ہیں وہاں کے ہیں، ارے بولو بھائی. تو اس لیے آج شب برات ہے، تو سب دل سے توبہ کرو. یہاں کے رہیں گے، یہاں کے بارے میں سوچیں گے، یہیں کے بارے میں بولیں گے، یہیں کی بات کریں گے، یہیں کی عقیدت کے ساتھ رہیں گے. یہاں رہ کر وہاں کی بات ہم نہیں کریں گے. ٹھیک ہے بھائی انشاءاللہ. کہنے کو تو جی چاہتا ہے بہت کچھ بولوں، لیکن میں اس وقت میں مسافر ہوں، اور مسافر کو قصر پڑھنے کا حکم ہے. مسافر کو کیا حکم ہے بھائی؟ قصر پڑھنے کا حکم ہے. مسافر سے کہا گیا نماز بھی 2 رکعت پڑھو، 4 رکعت نہیں، 2 رکعت پڑھو. تو میں اس وقت مسافر ہوں، اس لیے مختصر کیا ماشاءاللہ تقریباً کافی باتیں ہو چکی ہیں. انشاءاللہ پھر کبھی ملاقات پر تفصیل سے بات ہوگی. آج کی رات توبہ کریں، استغفار کریں. رمضان مبارک قریب آنے والا ہے. رمضان ہمارے دسترخوان کو، سموسے کو، بونڈے کو دیکھنے نہیں آ رہا. رمضان ہمارے در و دیوار کو دیکھنے نہیں آ رہا. دل، رمضان المبارک آنے سے پہلے دلوں کو صاف کرو، ایسا صاف کرو رمضان کی رحمت جب پہلے عشرے میں آئے دلوں کی طرف متوجہ ہو تو دلوں کو اتنا پاک پائے کہ رحمتیں آ کر ہمارے دلوں میں بس جائے. کریں گے بھائی انشاءاللہ. ہم لوگ جاتی ہیں بعض مرتبہ بیت الخلا چھٹتے کیا جی تو کون جی بندے کو کتا دلیل سے بیت الخلا ٹھہرو بھائی. وہ بیچارے کوئی خدمت کر کے پانی وانی مانگ کے بیت الخلا کو صاف کرنے کے بعد، حالانکہ وہ خود گندگی کی جگہ بھی گندا ہم پسند نہیں کرتے. پسند کرتے ہیں بھائی؟ اگر گندگی کی جگہ بھی گندا ہم پسند، تو میں اس لیے ہمیشہ ایک بات کہا کرتا ہوں، گندگی کی جگہ میں روشنی ہمیشہ زیادہ ہونی چاہیے. بیڈ لائٹ کمرے میں سوتے وقت لگانا سو. آج کل ہمارے پورے بیت الخلا میں بیڈ لائٹ آئیں گے سکرات کے لیٹا لگا ہو رہتی، وہاں پانی کہیں دکھتا نہیں، پیشاب کہیں دکھتا نہیں.
صابن کی پاخانہ کی دکتاش نہیں. اب وہیں سے لیٹاں ڈالے گا تو کہاں سے صفائی ہوتی؟ بولو طہارت خانہ کا مطلب کیا ہے؟ لائٹ روشن رہنا، پاکی ناپاکی نظر آنا، پیشاب کے خطرے بھی دکھائی دینا، تبھی تو صفائی کرنے میں آسانی ہوگی. خطرے ہی نظر نہیں آ رہے، پیشاب کیا پانی کیا کچھ بھی فرق نہیں محسوس ہو رہا. تو اس لیے اپنے بیت الخلاء میں لائٹ روشن ڈالا کرو گے بھی انشاءاللہ. سب کے گھروں میں جا کو پہلے وہ نیٹ لیمپ ڈال کو نہیں، ہرا لائٹ لال لائٹ، کیا وہ سونے کی جگہ کیا وہ بیڈ روم کے لائٹ ڈالا کو بیت الخلاء ڈال رہے نا جی، وہاں روشن تھوڑی دیر کے لیے لائٹ ڈالتے ہیں تو روشنی زیادہ رہنے میں حرج کیا؟ وہاں جا کو کرنٹ پہ دیگر جگہوں پر وہاں تھوڑی دیر کے لیے ڈالتے ہیں، اندر جاتے صفائی کرتے، باہر آنے کے بعد سوئچ آف. تو اس لیے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، رمضان کی رحمت ہماری طرف فوکس کرے گی، دیکھے گی وہ رحمتیں. آنکھیں پاک ہیں، زبان پاک ہے، کان پاک ہے، دل پاک ہے، دماغ پاک ہے، معدہ پاک ہے، سب پاک ہے، تو وہ رحمتیں آ کر بسیں. ورنہ ناپاک ہے، چلی جائے گی، دوبارہ نہیں آئے گی. اس لیے شعبان سے ہی کہا جاتا ہے کہ ہم ابھی سے رمضان کی تیاری کریں. اتنا صاف کرو، اتنا صاف کرو، اتنا صاف کرو کہ ہمارے جتنے پچھلے قضا روزے ہیں، جن لوگوں کے اوپر قضا روزے ہیں، صبح کا روزہ قضا روزہ رکھو. سنو بھی اچھی طرح، جن کے اوپر قضا روزے ہیں، عورتیں ہو یا مرد ہو، کل کا روزہ شعبان کا روزے کی نیت کرنا نہیں. کیا روزہ کی نیت کرنا؟ قضا روزہ رکھنا فرض ہے، پہلے وہ نیت کرو. ٹھیک ہے بھائی؟ انشاءاللہ رمضان آنے سے پہلے تمام گزشتہ رمضان کے جتنے قضا روزے ہیں سب رکھو. انشاءاللہ رمضان مبارک اللہ تعالیٰ بابرکت اور بارحمت والا مہینہ بنائے گا، اور بہت خوب اللہ تعالیٰ ہماری تربیت کرے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.